خشوع ہے، کیا ہی اس کے اندر عبادت کا جذبہ ہے، کیا اس کے اندر نیکی کے جذبات ہیں۔ فَيَحْمَدُونَهُ عَلَيْهَا، اور کرتا کیوں ہے؟ لوگ اس کی تعریف کر اللہ اکبر۔ اور اسی لیے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ترک العمل لأجل الناس، یہ بھی ریاکاری ہے، اچھا، کوئی اچھا کسی عمل کام چھوڑ کو دینا۔ چھوڑ دینا یہ بھی ریاکاری ہے۔ ٹھیک، اس لیے وہ کہا کرتے تھے العمل لأجل الناس شرک وترک العمل للناس ریا والاخلاص بینہما۔ اللہ اکبر۔ کسی کی خوشنودی کے لیے کام کرنا شرک ہے کیونکہ مقصد بدل گیا، اور کسی کی وجہ سے کام نیکی کا چھوڑ دینا ریاکاری ہے، اور اخلاص ان دونوں کے درمیان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ پہلی رکعت اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملنا پسند کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں کچھ لوگ کہہ دیں خیر تو ہے، آج کل پہلی صف میں بیٹھ رہے ہیں، اگلی نماز میں چوتھی صف میں آ جائیں گے، صحیح۔ ارے تم پیچھے کیوں آ گئے؟ لوگ کہتے ہیں۔ لوگ کون ہیں؟ تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الشرک فی امتی اخفى من دبیب النمل علی الصفا، یہ شرک اصغر، یہ خفیہ شرک میری امت میں اس طرح چلے گا جس طرح پتھر پہ چیونٹی چلے گی۔ پتھر بھی کالا اور چیونٹی بھی کالی، کیسے پتہ چلے گا؟ اور اگر پتھر سفید بھی ہو تو چیونٹیاں بھی تو ایسی ہوتی ہیں نا، کیسے پتہ چلے گا؟ اس طرح اس بیماری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا کہ کتنی دقیق مثال دی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے بار بار دل کو ٹٹولنا یہ ضروری ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کرہت ان یراہ الناس منک فلا تفعلہ اذا خلوت، جب تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم ایسا کوئی عمل کرو جو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، تم اکیلے بھی نہ کرو، تم اکیلے بھی وہ کام نہ کرو۔ اس لیے تم اکیلے جو کر رہے ہو یہ سمجھ کہ میں اکیلا ہوں، تیرا رب تو تجھے دیکھ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں حدیثوں میں تین زاویے دیے۔ ایک تو ریاکاری یہ ہے کہ انسان کسی کی خوشنودی کے لیے کام کرے، کسی کے ہاں اپنا مقام بنانے کے لیے کام کرے۔ دوسری ریاکاری یہ ہے کہ انسان جو جلوت میں کام کرتا ہے اس کی جلوت اور خلوت میں فرق آ جاتا ہے۔ تیسرا پہلو جو ان احادیث کی روشنی میں آپ نے سنا کہ لوگوں کے سامنے اس لیے اچھا کام کرتا ہے فَيَحْمَدُونَهُ عَلَيْهَا، لوگ اس کی تعریف کریں۔ اور قاضی فضیل ابن عیاض اس کا قول بھی آپ نے سنا کہ لوگوں کی وجہ سے کوئی نیکی کا کام چھوڑ دینا یہ بھی ایک ریاکاری ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ فَتَرَكَهُمَا لِأَجْلِ صَاحِبِهِ، بعض روایات کے الفاظ ہے اس نے نماز اور نیکیاں اس لیے چھوڑ دیں تاکہ اس کے ساتھی اسے دیکھ رہا تھا۔ کرشب یہ ایک ریاکاری جو ہے ہم اس کو ایک روح کی بیماری کہہ سکتے ہیں کہ یہ روح کی بیماری ہے، اور جو روح کو ایسے چاٹ جاتی ہے جیسے دیمک دیوار کو چاٹ دیتی ہے۔ تو یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اسوہ اس حوالے سے کیا ہے کہ وہ اس سے کیسے بچا کرتے تھے، کس انداز میں وہ اس کے لیے کوشش کرتے تھے، اپنے اعمال کو کیسے وہ بچایا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ ساری چیزیں سمجھا دی گئیں جب، تو صحابہ کرام کو کچھ دعائیں سکھا دی، جہاں بہت سارے طریقے بتائے وہاں دعائیں سکھائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کو دور فرما دیں گے۔ گویا کہ شرک اکبر اور شرک اصغر یعنی ریاکاری سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شریک بناؤں کسی چیز کو اور مجھے اس کا پتہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم،
اور لاشعوری میں بھی کوئی ایسا میں اگر کام کر لوں اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں. صحیح. اور آپ نے اچھی بات کہی کہ یہ دیمک کی طرح انسان کے روح کو اور اس کی روحانیت کو اور ایمانیت کو چاٹ لیتی ہے. مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے جس روایت کے لفظ یہ ہیں وَمَا تَصَدَّقْتَ رِيَاءً أَوْ سُمْعَةً فَذَلِكَ حَظُّ الشَّيْطَانِ. اللہ اکبر. تم صدقہ کرتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے، تو یہ تو ایک شیطانی حصہ ہے، اور شیطان جہاں آئے گا وہاں خیر کیسے ہو سکتی ہے. اس نے تو قسم اٹھائی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو برباد کروں گا. کشف صاحب ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے، پیس ٹی وی دیکھتے رہیں. ہم ملتے ہیں چند لمحات کے بعد، اسی عنوان پہ اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. چند لمحے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں چند لمحات کے بعد. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم ہے. قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی. عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن. الف لام میم. قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر. حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت. فیضان کتاب و سنت ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. انسان کی سیرت، مبارک کاپڑی سے جانیے زندگی کی بصیرت، وقار اور عزت، کامیابی و نصرت. آئیے جانی اس کی حقیقت. زندگی اور آخرت کی سچی کامیابی کے لیے حاصل کیجئے دینی معلومات ہر قسم کی، روشنی علم کی. مبارک کاپڑی کے ساتھ کل شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ڈائیلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی. دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے. باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے. کامیابی اور اصول کی. جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر. تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے. حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم. آؤ حدیث سمجھیں. کل شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اور ہمارا پروگرام اخلاص نیت خلوص کے حوالے سے الحمدللہ جاری ہے.
وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے معزز مہمان مولانا قاری شعیب احمد صاحب امیر محمدیہ فضاء اللہ سے ریاکاری کے حوالے سے کہ ریاکاری اتنی بڑی بیماری ہے، موذی مرض ہے یہ۔ قاری صاحب آپ ہمیں ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ ایک روح کی بیماری ہے جو ان سے ایک دیمک کی طرح کینسر ہے، ایک ایسا جو اعمال کو کھا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بہت بری بیماری ہے۔ ہمیں مزید رہنمائی دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ کیا چیز ہے اور ہمیں اسے کیسے بچنا چاہیے۔ حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کرتا ہے، ارأیت الرجل یغزو یرید الاجر والذکر ما لہ، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی غزوے میں شریک ہوتا ہے، والذکر، اجر کا بھی متلاشی ہے، تذکرے کا بھی متلاشی ہے، لوگ کہیں کیا کمال کا انسان تھا، ما لہ، اسے کیا ملے گا؟ قال لا شیء لہ، لا نفی جنس ہے اور شیء نکرہ ہے، والنکرۃ تدل علی العموم، والنکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، اور جب نہیں کے سیاق میں آ جائے تو اس کے عموم میں اور توسع ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جان بھی لڑا دی، وقت بھی لگا دیا اور توانائی بھی صرف کر دی، پھر کچھ نہ ملا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسانی سوچ کے تمام زاویوں کا رخ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ریاکاری جو ہے یہ دھوکے باز لوگوں کا ایک وطیرہ ہے، یہ ان کی نشانی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تو ہمارے دل کے بارے میں پتہ نہیں، شاید اللہ کو بھی نہ پتہ ہو، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کی اس غلط تدبیر کا بدلہ دیتے ہیں انہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، یہ منافق جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا صحت مند بھی کبھی ایک ٹانگ پہ وزن ڈال کے کھڑا ہے، کبھی دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہے، اس کو چین نہیں آتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیا کرتے تھے، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہیے کچھ سکون ملے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور آج کوئی لمبی قرات کر لے امام محترم تو بول تو سکتے نہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں انقذنا یا امام، ہماری جان چھوڑ دے، دوبارہ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ فرق آ گیا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ، کیونکہ وہ تو حاضری لگوانے آتے ہیں کہ میں نے بھی نماز پڑھی ہے، لوگوں کو دکھانے کے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ مذبذبین، ان کی زندگی تذبذب میں رہتی ہے، لا الہ الا ولا الہ الا ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس لیے قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف دھوکے باز لوگوں کی خصلت نہیں، یہ منافقوں کی خصلت بھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے،
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو نکلے اپنے گھروں سے بطرن ورئاء الناس، تکبر کرتے ہوئے اور ریاکاری کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے وہ روکتے ہیں. منافق کا رویہ یہ ہے، وہ خیر کی راہوں کو مسدود کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر تکبر بھی ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو دکھاوا اور لوگوں میں شہرت حاصل کرنا، یہی اس کا مطمع نظر ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت اس لیے فرماتی ہے واللہ بما یعملون محیط، ان کے ہر عمل کا احاطہ کرنے والا ان کا خالق ان کے عمل کا احاطہ کر رہا ہے. اچھا شیخ محترم، یہ ریاکاری کے حوالے سے ہی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریاکاری اور منافقت، ان کا محسوس ہو رہا ہے کہ بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں، جیسے ابھی آپ نے بھی تھوڑا سا اشارہ فرمایا اس طرف کہ یہ منافقت کی ایک بڑی نشانی ہے. آپ ان دونوں کو کیسے تقابل کرتے ہیں؟ منافقت اور ریاکاری میں کسی ایک وجہ سے موافقت بھی ہے. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نافقہ ایسے چوہے کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اپنے سوراخ اور بل کے دو منہ رکھتا ہے، ایک کو ہمیشہ بند رکھتا ہے. آپ نے کبھی صحرا میں دیکھا ہو کہ کچھ جگہ نرم ہوتی ہے اور دوسری طرف سوراخ ہوتا ہے، اس نے بل کے دو منہ رکھے ہوتے ہیں، داخل ہوتا ہے، اگر کوئی پیچھے چیز داخل ہو جائے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. صحیح. ریاکاری بھی یہی ہے، اس پہ بھی دو رخ ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اور رخ، اللہ کے سامنے اور رخ. لوگوں کے سامنے میں بہت نیک ہوں، خلوت الگ ہے، بالکل میں بہت نیک ہوں، لیکن اللہ کے سامنے تو اس کی صحیح پکچر تو اللہ کے سامنے ہے. یہ بادام، یہ اخروٹ توڑیں تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے. قیامت کو جب یہ ٹوٹے گا تو پتہ چلے گا کہ کون مخلص ہے کون. اللہ اکبر. اس لیے کچھ لوگوں کو شاید قرآن و سنت کی مثالیں بوجھل محسوس ہوتی ہیں. میں دو مثالوں سے اور اس کی حقیقت کو کھولنا چاہوں گا. لیس الخمول بعار علی امرئ ذی جلال فلیلۃ القدر تخفى فتلک خیر اللیالی. اگر گمنامی یہ عیب ہوتا تو سب سے بڑا عیب لیلۃ القدر کا ہوتا، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اور اس جیسی کوئی رات نہیں ہے. اللہ اس لیے کسی بھی اچھے انسان کا، بہت خوب، ریلائبل انسان کا گمنام ہونا یہ عیب نہیں ہے. دوسری بات، اور بے شمار ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کی وفات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بڑا کام کا آدمی تھا، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اس وقت تک وہ جا چکے ہوتے ہیں، پھر ان سے استفادے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. اور دوسرا، آج لوگ کتنے لوگ ہیں جو اخروٹ اور بادام کے چھلکے کھاتے ہیں، اس سے اندر سے نکلنے والا وہ لوگ، وہ گری ہی تو کام آتی ہے. اس لیے اگر چھپا ہونا یہ عیب ہوتا تو باداموں کی گریوں کو تو کوئی ہاتھ نہ لگاتا. اس لیے انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری واقفیت زیادہ نہیں ہے، میں کسی کو ملتا نہیں ہوں تو اس میں کوئی عیب ہے. ملیں، محبتیں پیدا کریں، احترام، لیکن اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو. اس لیے امام ابن القیم کہا کرتے تھے لقاء الناس لا يفید شیئا الا الہذیان من قیل وقال. لوگوں کی ملاقات سے کیا فائدہ ملتا ہے سوائے قیل و قال کے. بالکل صحیح. اقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم اور اصلاح حاله. تمہیں لوگوں سے ملنا ہے تو علم کے لیے ملو یا اصلاح احوال کے لیے ملو. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ریاکاری کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی. ریاکاری کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی ہے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ کی. کتنے خوبصورت انداز میں ان کی گفتگو کا شاید خلاصہ یہی ہو کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بیماری ہمیں کھا رہی ہے، ہمارے اعمال کو کھا رہی ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اس جس کو یہ بیماری لاحق ہو جائے نا،
اس سے اس کا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں نا، اس کو یہ بیماری لاحق کر دیتے ہیں۔ بظاہر وہ نیکیاں کرتا ہے لیکن کل قیامت کے دن ساری اس کی نیکیاں حبام منثورہ اب ہو جائیں گی، اور وہ دیکھتا رہے گا میں نے یار یہ نیکی بھی کی، میں نے یہ صدقہ بھی کیا، میں نے یہ خیرات بھی کی، تہجد کی نماز بھی میں نے پڑھی، اور فلاں 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 سارے اعمال کیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ریاکاری کا تعارف اور ریاکاری کے جو معاملات ہیں اور اس کی پہچان، اس حوالے سے یہ کیا ہے اور اس کے اللہ کے ہاں اس کے کیا مقام ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، اس پر ہم نے گفتگو سنی ہے۔ ناظرین کرام، پیس ٹی وی دیکھتے رہیے، اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتے رہیے۔ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسپین میں اس نے بھی اڑنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں اڑ سکا، گر گیا۔ پھر آج سے 150-200 سال پہلے، 300 سال پہلے فرانس میں اور یورپ کے کچھ ملکوں میں اڑنے کی کوششیں کی گئیں، چند فٹ اڑے لیکن گر گئے، بہرحال اڑ نہیں سکے۔ اور کرتے 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 آخرکار 1905 میں امریکہ کے 2 بھائیوں رائٹ برادرز، ان دونوں نے ایک چھوٹا سا ہوائی جہاز بنایا، وہ چند فٹ اڑا۔ اس کے بعد اور ترقی کرتے 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 فرسٹ ورلڈ وار میں جو 1914 سے 1918 تک ہوئی، چھوٹے موٹے ہوائی جہازوں کا استعمال کیا گیا بمباری وغیرہ کرنے کے لیے۔ 1920 وغیرہ میں اور ترقی ہوئی، پھر اس کے بعد 1930-40 وغیرہ کے بعد کمرشیل کاموں کے لیے، پہلے ملٹری کے لیے، پھر سامان کے ٹرانسپورٹ کے لیے، پھر انسانوں کے سفر کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جانے لگا۔ 1950 وغیرہ میں صورتحال یہ تھی کہ ہوائی جہاز اترتا تو گول زمین پر چکر لگا کر اترتا تھا، پھر اور ترقی کی گئی اور اس کے بعد وہ ایسے ہی پلین طریقے سے اترنے لگا۔ اور اب تو ہوائی جہازوں کی رفتار بھی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ ایسے ہوائی جہاز بنائے گئے جس کی رفتار بہت تھی لیکن اس کو مینیج نہیں کر سکے، پھر اس کی رفتار کو 500-600 میل فی گھنٹے تک محدود کر دیا گیا۔ بوئنگ وغیرہ، جیٹ وغیرہ ہوائی جہاز ہیں اب۔ اور پھر ہوائی جہاز دن میں سفر کرتے تھے، لمبا سفر نہیں کرتے تھے، لیکن اب ایسے ہوائی جہاز بنائے گئے جو 12, 13, 15, 16 گھنٹے تک بھی مسلسل اڑ سکتے ہیں۔ اور کچھ ایئرپورٹس پر، جیسے دلی کا ایئرپورٹ ہے ابھی تک ہمارے پاس، جب کوہرا چھا جاتا ہے جاڑے کے موسم میں تو ہوائی جہازوں کو اترنے میں مشکل ہوتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں، پھر اتارا جاتا ہے۔ لیکن جو ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کو استعمال کر کے وہ اندھیرے میں اڑتے بھی ہیں، اندھیرے میں اتر بھی سکتے ہیں، البتہ وہاں لائٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ہزاروں سال سے کوششیں کرتے کرتے، خواہشات کرتے کرتے، اڑنے کے راز کو معلوم کرتے کرتے بالآخر 1905 میں انسان پہلی بار اس قابل ہوا کہ وہ ہوائی جہاز بنا سکے۔ اور اب اور بہت ترقی ہوئی، اب تو چاند تک جا کر انسان آ گیا خلائی جہازوں کے ذریعے، وہ ایسے ہوائی جہاز نہیں ہیں۔ پھر ایسے راکٹ بنائے انسانوں نے کہ وہ زمین کی کشش ثقل، گریوٹی کو توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ زمین ہر چیز جو باہر جانے کی کوشش کرتی ہے اس کو کھینچ لیتی ہے، کوئی چیز اوپر پھینکے اب زمین کھینچ لے گی، گریوٹی، کشش ثقل کہلاتی ہے چیز۔ اور زمین کی اس طاقت کو توڑ کر زمین کی کشش کے دائرے سے نکلنے کے لیے اگر آپ کوئی راکٹ بنائیں تو اس وقت اس کی رفتار ہونی چاہیے 25,000 میل فی گھنٹہ، ورنہ پھر زمین اس کو کھینچ لے گی۔ تو انسان ترقی کر رہا ہے۔ لیکن پرندوں کے بارے میں غور کیجئے، ہزاروں سال پہلے بھی یہ پرندے تھے، چڑیاں تھیں، کوے تھے، چیلیں تھیں، باز تھے، شکرے تھے، بگلے تھے، طرح طرح کے پرندے، ہدہد تھا، وڈ پیکر تھا، بلبلیں تھیں، طرح طرح کے پرندے، اب بھی عجیب عجیب چیزیں ان کے بارے میں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ ہمنگ برڈ، ہمارا دل تو 1 منٹ میں دھڑکتا ہے 72 ٹائم، 72 بار۔ ہمنگ برڈ کا دل 1 منٹ میں 400 بار دھڑکتا ہے۔ اور ہمنگ برڈ جب ایکشن میں ہوتی ہے، یعنی بالکل وہ ہیلی کاپٹر کی طرح رک جاتی ہے اور پھولوں سے جب رس چوستی ہے ہمنگ برڈ، اس وقت اس کے دل کی رفتار 1 منٹ میں 1200 ہو جاتی ہے۔ عام حالتوں میں جب وہ سکون کی حالت میں ہوتی ہے، کسی ڈالی پہ بیٹھی ہوتی ہے ہمنگ برڈ، تو 1 منٹ میں 400 بار اس کا دل دھڑکتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمارا 72 بار دھڑکتا ہے، ہماری رفتار یہ ہوتی ہے، اور اس کی 400 بار۔ لیکن جب ایکشن میں ہوتی ہے اور کسی پھول کے پاس جا کر اس کا رس چوس رہی ہوتی ہے تو اس کو کھڑے رہنا پڑتا ہے وہیں پر بالکل، اور اس وقت 1200 ہو جاتا ہے۔ عجیب عجیب چیزیں ہیں پرندوں کے بارے میں۔ ایسے پرندے ہیں جو شمال سے نکلتے ہیں، بالکل برفانی علاقے سے، شمالی رشیا کے علاقے، اور سفر کر کے ہندوستان آتے ہیں، جگہ جگہ رہتے ہیں۔ پھر یہاں پر جاڑے کا موسم، جیسے ہم لوگ گرمی کا موسم گزارنے کے لیے کہیں شملہ یا دارجلنگ یا اوٹی یا کہیں چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے وہ بھی وہاں سے جاڑے کا موسم جب وہاں شدید سردی ہوتی ہے، برف جمی ہوتی ہے، آتے ہیں یہاں تشریف لاتے ہیں، اور یہاں
ندیوں وغیرہ کے کنارے بہت ہی دشوار جگہیں جہاں انسان جا کے ڈسٹرب نہیں کرے، وہاں پر گھونسلوں میں یا شاخوں پہ رہتے ہیں اور گھونسلے بنا کر وہاں پہ انڈے دیتے ہیں. انڈوں کو ان کی مادائیں سیتی ہیں، پھر ان کے بچے نکلتے ہیں. پھر جب وہاں گرمی کا موسم آ جاتا ہے اور یہاں کی گرمی شدید ہو جاتی ہے تو یہاں سے پھر سفر کر کے تشریف لے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ہوائی جہاز استعمال کرتے ہوں گے دنیا میں؟ دنیا میں اندازہ ہے کہ اس وقت تقریباً روزانہ 60-70 ہزار کے قریب فلائٹس ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک، اور بہت مہنگا ہے ہوائی جہاز کا سفر. بمبئی سے آپ کو دلی جانا ہے، امیڈیٹ ٹکٹ لیں 10,000 12,000 20,000 بھی ہو سکتا ہے، اور ذرا پہلے لیں تو 5-6 ہزار روپے تو لگ ہی جاتے ہیں. امریکہ جانا ہے، گلف جانا ہے ہندوستان سے 25,000 50,000 1 لاکھ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ پرندے جو وہاں سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں اور مختلف ملکوں میں، اور یہ صرف یہی نہیں، افریقہ میں بھی ہوتا ہے مائگریشن آف برڈس، نارتھ امریکہ سے سینٹرل علاقوں میں آنا یا بالکل جو ساؤتھ کے علاقے ہیں ساؤتھ امریکہ کے نارتھ کی طرف جانا، مائگریشن ہوتا ہے. بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ ان کو چھوڑیے، مکھی کو دیکھیے، مکھی کو آپ پکڑ نہیں سکتے. مچھر کو پکڑنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے. مچھر اس کے جو پر 1 منٹ میں 10-15 ہزار بار پر اس کے پھڑپڑاتے ہیں، تھر تھراتے ہیں، اسی سے اس کی آواز نکلتی ہے اڑتے وقت. اور وہ آتا ہے آپ کے بدن کے نرم و نازک حصے پہ بیٹھتا ہے ایک مچھر، اور پہلے اپنے اس باریک سے انجیکشن کی جو سوئی ہے اس سے ایسا مادہ انجیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا وہ حصہ سن ہو جائے. معلوم نہیں آپ کو، نہ فوراً آپ اسے مار دیں گے. سن ہونے کے بعد اور آہستہ سے اپنا کام کرتا ہے، ڈبو کر آہستہ آہستہ وہ آپ کے خون کو چوس لیتا ہے. 1 قطرہ 1.5 قطرہ بس. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیسی کیسی ہیں. وہ جو معبود حقیقی ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ کیا کیا کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ کوئی مشین ہے اڑا رہا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ایک بریک لیتے ہیں. میں اجازت عنایت فرمائیے. انشاءاللہ اس آیت پر، اس کے بعد والی آیات پر غور و فکر جاری رہے گا. دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی. دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی. دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر. صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا. ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. آج تک جتنے مومنین ہوئے سب کے سب نیک اور امین ہوئے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اللہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر کام ایمان کی مضبوطی کے واسطے، ہر قدم ایمانداری کے راستے۔ سوائے امانت کے اس سے کہا جائے گا امانت ادا کرو۔ ہر حال میں رکھتے ہیں امانت کا خیال، مومنین کی عظمتوں کا دیتا ہے زمانہ مثال۔ وہ قیامت کے دن کس طرح دے گا، اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں شیخ ارشاد الحق عصری کہ یہ امانت میں خیانت کتنا خوفناک مرحلہ ہے۔ جانیے مومنوں کو امانت داری کا سبق دینے والی اسلام کی عظیم تربیت، دین میں امانت کی اہمیت۔ ہر جمعہ رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قابل احترام ناظرین، قرآن مجید کے مفہوم اور معانی کو سمجھنے کے شائقین، بریک کے بعد دوبارہ آپ سب کا استقبال ہے۔ پرندوں کا ذکر ہو رہا تھا، موازنہ کر کے، کمپیریٹو اسٹڈی کر کے آپ کی خدمت میں باتیں پیش کی جا رہی تھیں کہ پرندوں نے ان بہت ساری عظمتوں کو حاصل کر لیا جو اب تک ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دنیا خود بخود بن گئی، پرندے خود بخود پیدا ہو گئے، خود بخود زمین بن گئی، اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان ہمارے راستے کو آسان کر دیتا ہے، غور فکر کو آسان بنا دیتا ہے، ہمارے دل میں عبادت کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، تابعداری کا، اخلاق کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، ہوٹل میں وہ سکون نہیں ملتا، گھر میں جو سکون ملتا ہے، گھر کی دال میں جو مزہ ہے وہ ہوٹل کی بریانی میں مزہ نہیں ہے۔ لیکن آج کا زمانہ ذرا کچھ الٹا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ لیکن گھر ہوم سویٹ ہوم کہا جاتا ہے۔ گھر کی فضا، گھر کی چیزوں سے مانوس ہونا، گھر کی محبت، گھر میں محبت کرنے والی بیوی، احترام کرنے والے بچے، شفقتیں لٹانے والے بزرگ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ ٹینٹس اور چمڑے کے ٹینٹ سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے کی اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی۔ پہننے کی چیزیں اونی کپڑے، مفلرز، سویٹرز وغیرہ وغیرہ، اور برتنے کی چیزیں کارپیٹس بناتے ہیں اور کئی چیزیں بناتے ہیں، پردے وغیرہ بناتے ہیں، نمدے بناتے ہیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا۔ یہ بھی دیکھیے سورج کی روشنی کتنی تیز ہوتی، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سے روشنی آ رہی، اور سورج کی روشنی میں آدمی 50 ڈگری 60 ڈگری تک ہے، لیکن گھر کا ٹیمپریچر، اندر کا ٹیمپریچر، سائے کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ لو چل رہی ہو اور آس پاس کا ٹیمپریچر 50 ڈگری ہو گیا ہو، لیکن آپ درخت کے سائے میں آپ کھڑے ہو جائیں تو اس کا ٹیمپریچر کم ہوگا، آرام سے آپ پر رہ سکتے ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں۔ آپ نے کبھی ٹرین میں سفر کیا ہوگا، مثلاً آپ کسی سرنگ سے گزرتے ہیں، بمبئی سے آدمی پونے جاتا ہے، بہت سی سرنگیں ملتی ہیں، اور ساؤتھ کی طرف مینگلور جائے اور لمبی لمبی 6-6 کلومیٹر کی سرنگیں بھی ملتی ہیں۔ اس کے اندر آپ گرمی محسوس کرتے ہیں، ویسے باہر سردی اندر سردی نہیں۔ تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ اوڑھ لیتے ہیں، ٹھنڈے ٹائپ کے کپڑے بھی ہوتے ہیں اور جاڑے سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ پہلے وہ لوہے کی کڑیوں سے بنایا جاتا تھا، اب اور چیزیں بنایا جاتا ہے۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ ہر ضرورت کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
ماننا نہیں ماننا ان کا کام، زبردستی نہیں کی جائے گی، لا اکراہ فی الدین۔ پھر بھی یہ لوگ شرک پہ اصرار کریں، جھوٹے خداؤں پہ اصرار کریں، خدانیوں، مونس خداؤں، دیویوں پر بھی اصرار کریں تو ان کی مرضی۔ یہ سارے کے سارے دلائل اے اہل ہوش، اے عقل مند لوگو، اے اولو الالباب تمہارے سامنے پیش